محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اور کیسا خوبصورت اتفاق ہے، بلکہ مشیت الہی ہے کہ اسلامی سال کا آغاز ذکر حسین سے ہوتا ہے۔ وہ ایک صحابی رسول تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھے تو وہ 40-45 سال کا، تو کہا کہ میری عمر 2 سال ہے۔ کیا 2 سال؟ تو پوچھنے والا حیران ہوا کہ اس کا مطلب کیا ہے، آپ 2 سال کے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھے ہوئے 2 سال ہوئے، مجھے کلمہ پڑھے ہوئے 2 سال، تو بس میری عمر 2 سال ہے۔ جن سانسوں میں ایمان ہے وہی میری عمر، اور جو اس سے پہلے گزر گئی اسے میں اپنی عمر اور اپنی زندگی کا حصہ شمار نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا؟ کلمے سے، ایمان سے، اور ایمان کا حسن حسین ہے۔ ایمان کا حسن حسین۔ تو پھر مولا نے چاہا کہ تمہارے نئے سال کا آغاز بھی ذکر حسین سے ہونا چاہیے، تاکہ محرم کے مہینے سے سال نیا ہو اور حسین کے ذکر سے ایمان نیا ہو، باہر بھی تازگی ہو، اندر بھی سال بھی نیا ہو، ایمان بھی نیا ہو، انسان بھی نیا ہو، تقویٰ بھی نیا ہو، جذبات بھی نئے ہوں، حوصلہ بھی نیا ہو، خدا اور اس کے رسول سے محبت بھی نئی ہو۔ یہ اسلام کا حسن ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حسین ہمارے پاس ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم حسین کے پاس نہیں۔ حسین ہمارے پاس ہے مگر ہم حسین کی محبت کا حق ادا نہیں کر رہے۔ جس مقصد کے لیے مصطفیٰ کو حسین ملا، اس مقصد کو حاصل کرنے میں ہم ناکام ہیں، ورنہ جس قوم کے پاس حسین ہو وہ قوم کبھی ذلیل نہیں ہو سکتی۔ جس قوم کے پاس حسین ہو وہ قوم کبھی مجبور نہیں ہو سکتی۔ جس قوم کے پاس حسین ہو اور وہ ہو بھی 1.5 ارب، کربلا میں تو 72 تھے نا، کربلا میں تو، مگر اب تو 72 نہیں ہے، اب تو 1.5 ارب ہیں۔ تو جس قوم کے پاس حسین ہو وہ قوم دب نہیں سکتی، اور اگر دب گئی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ حسین سے بے وفائی کر رہی۔ حسین پر خدا کو بھی فخر ہے، مصطفیٰ کو بھی فخر ہے، اسلام کو بھی فخر ہے، کلمے کو بھی فخر ہے، ایمان کو بھی فخر ہے، اور قرآن کو بھی فخر ہے۔ پورے دین کا حسن حسین ہے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ حضور کا نام ہے محمد،
حضور کا نام ہے. اب محمد بنا ہے حمد سے. حمد کا معنی حسین بنا ہے حسن سے. حسن کا معنی بولیے خوبصورتی. محمد بنا ہے حمد سے. حمد کا معنی حسین بنا ہے حسن کا معنی. اب یہ صرف نانے اور نواسے کا رشتہ نہیں ہے، یہ کائنات کی حقیقت کا بیان ہے. تعریف وہیں پہ ہوگی جہاں حسن ہوگا. یہ نانے نواسے کا بیان نہیں ہے، یہ خون کے رشتے کا بیان، یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا بیان ہے کہ جہاں حسن ہوگا وہاں، اور جہاں تعریف ہوگی وہاں. بولے نا حسن کے بغیر تعریف. تو جس طرح حمد اور حسن لازم و ملزوم ہیں، جہاں ایک ہوگا اسی طرح محمد اور حسین بھی لازم و ملزوم ہیں. جہاں محمدیت ہوگی وہاں حسینیت ہوگی، اور جہاں حسینیت نہیں ہوگی وہاں محمدیت بھی نہیں ہوگی. جہاں ایک ہوگا وہاں. اس لیے اسی چیز کو مصطفیٰ نے یوں بیان کیا کہ حسین منی وانا من الحسین. دنیا والوں یہ صرف میرا امتی ہی نہیں، نواسا ہی نہیں، خون ہی نہیں، امت مصطفیٰ کا ایک فرد ہی نہیں، بلکہ حسین منی وانا من الحسین. ہاں اس کو نبی نہیں کہہ سکتے، رسول نہیں کہہ سکتے، باقی جو مرضی کہنا ہے کہہ دو. حسین منی وانا من الحسین یہ امتی ہو کر محمد سے ہے، محمد رسول ہو کر حسین سے ہے. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. تو یہ امت کا، اسلام کا، قرآن کا فخر ہے کہ ہمارے دامن میں. بولیے اب غریب نواز کی زبان میں کہیں کہ شاہ. بولیے شاہ. زور لگا شاہ. حسین عبادت کا نشان نہیں ہے، حسین جرأت کا نشان ہے. کس کا؟ بولیے. حسین بہادری کا نشان. جہاں عبادت ہو نا وہاں خاموشی ہوتی ہے، اور جہاں بہادری ہو وہاں شور ہوتا ہے، وہاں زور ہوتا ہے، وہاں خاموشی. تو پھر حسین کا ذکر گونج کر شاہ، بادشاہ، دین، دین، دین بنا، سردار، ناداد دست در، حقا کے بنا الہ الہ. ایک بات یاد رکھیے، اللہ نے اور مصطفیٰ نے، اللہ نے اور مصطفیٰ نے جس سے جو کام لینا تھا اس کے مطابق اس کی تیاری فرمائی. بات سمجھ رہے ہیں؟ جس سے جو کام. بندے دو قسم کے ہوتے ہیں. پہلے یہ ایک آیت سنیے. مولا فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یونیب. مولا فرماتا ہے کچھ بندے ہیں جن کو میں چن لیتا ہوں، جن کو اس میں بندوں کا کوئی ارادہ. کسی سے میں نے کوئی کام لینا ہے تو میں اس کام کے لیے اس کو پھر تیار میں خود کرتا ہوں، صلاحیتیں بھی اس میں، شوق، صلاحیت، استقامت، لگن، محنت کا جذبہ خود دیتا ہوں اسے. یہ وہ ہوتے ہیں جن کو میں چن لیتا ہوں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ بچپن سے ہی منفرد ہوتے ہیں،
یہ چنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ارادے سے اپنے شوق سے محنت کر کے آتے ہیں، میں ان کو بھی کامیاب کر دیتا ہوں، بھیا ابھی یہ رہے نہیں، میں ان کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتا، مگر کچھ وہ ہیں کہ جن کو میں چن لیتا ہوں، اور جن کو مولا چنتا ہے پھر اس کے مطابق اس مقصد کے حصول کے لیے ان کی تربیت بھی فرماتا ہے۔ اب دیکھیں حضور نے جس جس سے جو کام لینا تھا اس کے مطابق اس کی تربیت فرمائی۔ حسین سارے صحابہ سے جدا ہے، کیسے؟ بس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے 2-3 خطاب اس موضوع پہ کیے تھے، حضرت بستامی کے قول سے کہ اچھی صحبت اچھے اعمال سے بہتر ہے، اچھی صحبت اچھے اعمال سے بہتر ہے۔ تو انسان کو سنوارنے میں سب سے اہم کردار کس کا ہے؟ بولیں صحبت۔ کتابوں سے وہ نہیں ملتا، سجدوں سے وہ نہیں ملتا، راتوں کو جاگنے سے وہ نہیں ملتا جو یک زمانہ صحبت۔ تو سب سے بہترین مؤثر شے کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ روحانی دنیا میں، تقویٰ کی دنیا میں، ایمان کی دنیا میں جو سب سے اونچا مقام ہے وہ صحابی کا ہے۔ اس کا ولی نیچے، قطب نیچے، غوث نیچے، متقی نیچے، سارے نیچے، اور سب سے اونچا صحابی۔ اور صحابی کا معنی کیا ہے؟ نماز پڑھنے والا۔ صحابی کا معنی بولیے صحبت والا۔ کیا؟ اب یہ بات تو طے شدہ ہے کہ کسی کو سنوارنے میں، بنانے میں سب سے اہم کردار ابو بکر بھی صحبت سے بنا، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، سارے صحابہ۔ بلکہ میں نے ایک موازنہ کر کے عرض کیا تھا، قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کہ وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ قرآن کہتا ہے مجھے پڑھنے والے سارے ہدایت یافتہ نہیں بنتے۔ قرآن کہہ رہا ہے مجھے پڑھنے والا کوئی ہدایت بھی پا لیتا ہے اور کوئی گمراہ بھی ہو جاتا ہے، سارے ہدایت یافتہ نہیں بنتے۔ قرآن نے اپنے پڑھنے پر ہدایت کی ضمانت نہیں دی، مگر مصطفیٰ نے کیا کہا؟ اصحابی کالنجوم، فرمایا میرا ہر صحابی ہدایت کا ستارہ ہے۔ اب فرق سمجھ میں آیا؟ قرآن اپنے قاری کی ضمانت، مصطفیٰ اپنے صحابی کی کہ میرا ہر صحابی ہدایت کا ستارہ۔ پھر بولیے علم مؤثر ہے یا صحبت؟ عبادت مؤثر ہے یا صحبت؟ تو سارے صحابہ کی عظمتوں کی بنیاد صحبت مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ لیکن صحبت صحابہ کو بھی ملی، مگر صحبت حسین کو بھی ملی، لیکن دونوں صحبتوں میں فرق ہے۔ یاد رکھیں دونوں صحبتوں میں فرق ہے۔ ابو بکر بھی مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھا ہے، دیدار کر رہا ہے، فیض پا رہا ہے، جھولیاں بھر رہے ہیں، مصطفیٰ کی صحبت کے انمول لمحات سے اپنی انسانیت کے ارتقاء کے مراحل سے گزر رہے ہیں، مسلسل بلند کر رہے ہیں۔ ہر صحابی نے مصطفیٰ کی صحبت کا فیض پایا، مگر حسین کی صحبت کا عالم کیا ہے؟ جب صحبت میں فرق ہوگا تو پھر تاثیر میں بھی فرق ہوگا، پھر مرتبے میں بھی فرق ہوگا۔ سارے صحابہ سامنے بیٹھ کر صحبت بھی پا رہے ہیں، پاؤں کو چوم رہے ہیں، ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی باتیں سن رہے ہیں، صحبت کا فیض پا رہے ہیں، مگر حسین کی صحبت کا عالم کیا ہے کہ ننھا حسین ہے، مصطفیٰ نے حسین کے بازو کو اپنے بازو میں لے لیے۔ یہ صحبت ہے، یہ کیا ہے؟ صحبت ہے۔ پھر حسین کے قدم مصطفیٰ نے اپنے قدموں کے اوپر رکھ دیے،
کسی صحابی کو یہ شرف ملا؟ نہیں بولے کوئی صحابی سوچ سکتا ہے کہ اس کے پاؤں مصطفیٰ کے پاؤں کے اوپر آ جائیں؟ نہیں بولیں نہیں یہاں تو عرش بھی نیچے آتا ہے، بولیں بے شک عرش بھی، اور کائنات کی ساری بلندیاں مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لے رہی ہیں۔ مصطفیٰ کا قدم سب بلندیوں پہ فائق ہے، مگر حسین کی شان کیا ہے کہ حسین کے بازو مصطفیٰ نے اپنے بازوؤں میں پکڑے، اپنے قدموں کے اوپر حسین کے، اور پھر حسین کو کھینچنا شروع کر دیا۔ حسین کو، حسین مصطفیٰ کے جسم پر چڑھ رہے ہیں۔ اب بولے صحبت میں فرق ہے کہ نہیں؟ بولے خلفائے راشدین کو یہ صحبت ملی؟ بولے عشرہ مبشرہ کو یہ صحبت ملی؟ کسی اور صحابی کو صحبت کا یہ انداز ملا؟ حسین ننھے قدموں کے ساتھ کائنات کی ہر شے کی معراج مصطفیٰ کے قدموں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ہر شے کی معراج مصطفیٰ کے قدموں پہ مکمل ہو گئی، اور حسین کی معراج مصطفیٰ کے قدموں سے شروع ہو گئی۔ کہ جسم پہ نہیں چڑھ رہے، معراج پہ جا رہے، حضور کھینچتے جاتے یہاں تک کہ حسین کے قدم مصطفیٰ کے سینے پہ آ جاتے۔ جس سینے پہ کیا اترتا تھا؟ بولو کیا اترتا تھا؟ قرآن۔ اس سینے پر کون آ گیا؟ حسین آ گیا اس سینے پر۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر حسین کے لب مصطفیٰ کے لبوں سے مل جاتا۔ حسین کے مصطفیٰ کے لبوں سے مل جاتے۔ یہ ہے صحبت کی عظمت، جو صرف کس کو ملی؟ بولے حسین کو ملی۔ کربلا میں حسین ایسے ہی نہیں آ گیا۔ کربلا میں حسین بیتر صبر ایسے ہی نہیں بن گیا، پیچھے تیاری بڑی ہوئی ہے، محنتیں بڑی ہوئی ہیں، مشقت بہت ہوئی ہے، صحبت کا فیض خاص ملا ہے۔ حسین کے لب مصطفیٰ کے لبوں سے ملے۔ پھر دیکھنے والے کیا دیکھ گئے کہ کبھی حسین کی زبان مصطفیٰ کے منہ، اور کبھی مصطفیٰ کی زبان حسین کے منہ۔ اور بولو یہاں تو ایک عام اللہ کا ولی کسی کو پھونک مار دے تو اس کی تقدیر بدل جائے، کیوں نہیں؟ اللہ کا ولی کسی کو صرف پھونک مار دے تو اس کی تقدیر بدل جائے۔ اور جہاں ولیوں کا ولی نہیں، نبیوں کا بھی نبی، رسولوں کا رسول، خدا کا محبوب، آمنہ کا لال صرف پھونک نہ مار رہا ہو، کبھی حسین کی زبان خود چوس رہا ہو اور کبھی اپنی زبان حسین کو چوسا رہا ہو، تو پھر بولیے پھر عنایات کا عالم کیا ہوگا؟ پھر نوازشات کا عالم کیا ہوگا؟ اور کبھی حسین کا لعاب دہن حضور کے بدن میں جاتا، اور کبھی حضور کا لعاب دہن حسین کے بدن میں جاتا۔ اب حسین ملی بہن اندر حسین بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے؟ صحابہ کو بھی صحبت ملی، حسین کو بھی صحبت ملی، مگر دونوں میں کیا ہے؟ بولیں کتنا فرق ہے؟ بولو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ صرف قدموں کو چومتے رہ گئے، مصطفیٰ نے تو حسین کے لب چومے، لب چومے بھی، لب چوموائے بھی، زبان چوسی بھی، زبان چوسوائے بھی، لعاب دہن پیا بھی، لعاب دہن بولو پلایا بھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں مثال دے دیتا ہوں، سیب کا بیج، کیا کسی عام میدانی علاقے میں فیصل آباد کی زمین پہ ڈال دیا
اور وہی بیج سواد کی سرزمین میں ڈال دیں تو سیب تو پیدا ہو جائے گا مگر ایک جیسا ہوگا نہیں، بولے نہیں، فرق ہوگا نا. یہاں کی زمین اور ہے وہاں کی زمین، یہاں کی فضا اور ہے وہاں کی فضا اور ہے. تو نیکی کے بیج بھی ہر جگہ پڑ رہے ہیں، کھادیں بھی بے شمار پڑتی ہیں، پانی بھی ہر جگہ لگتا ہے، مگر سنو حسین کے وجود میں جو نیکی کا بیج پڑا ہے نا اور نیکی کا پانی ملا ہے وہ کسی اور سرزمین سے نہیں ملا، وہ زبان مصطفیٰ سے ملا ہے، وہ بدن مصطفیٰ سے ملا ہے. تو پھر وہاں تقویٰ کس کمال کا ہوگا، وہاں پہ توحید کس کمال کی ہوگی، وہاں پہ صالحیت کس کمال کی ہوگی، اور وہاں پہ صبر، شجاعت، بہادری، استقامت کس کمال کی ہوگی کہ یہاں صرف صحبت ہی نہیں، صحبت کا بھی کمال ہے. صحبت کے لیے جسم کے پاس آنا ضروری ہے. کیوں؟ صحبت کے لیے تو جو جسم کے صرف پاس آ جائے اسے کیا مل گئی، اور اس کا جسم حضور کی جسم سے لگ جائے. حسین ایسے نہیں بنا، جس کا جسم حضور کے اور صرف لگ نہ جائے، پھر لعاب دہن کا بھی تبادلہ ہو، پھر زبان چوسنے کا بھی تبادلہ ہو، تو پھر بولیے وہ حسین کیسا حسین بنا ہوگا اور کتنا عظیم بنا ہوگا. بلکہ میں تو کہوں گا کہ صحابہ میں حسین میں فرق یہ ہے کہ صحابہ کو حضور نے پالا آب زمزم پلا کر. سمجھ آئی؟ صحابہ کو حضور نے پالا اور حسین کو حضور نے پالا اپنا لعاب پلا کر. اپنا تو پھر فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے نا، فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اپنا لعاب پہنایا. یہ صحابہ میں اور حسین میں فرق ہے، عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت میں فرق ہے. بس جیسا کام لینا تھا ویسی تیاری ہو رہی تھی، صلاحیتیں بھی اسی طرح، تیاری بھی اسی طرح. تمام کمالات حضور میں جو لعاب پلا رہے تھے نا وہ صرف پانی نہیں پلا رہے تھے، وہ اپنی صلاحیتوں کا جوہر پلا رہے تھے، اپنی صلاحیتوں کا جوہر پلا رہے تھے. اس طرح حسین کو مصطفیٰ کی صحبت ملی. حسین وہ ہے کہ صحابہ مصطفیٰ کی خاطر عبادت روک دیتے تھے. صحابہ مصطفیٰ کی خاطر عبادت روک دیتے تھے. وہ جب بخاری میں نہیں آتا پردہ ہٹا، حضور کا چہرہ سامنے آیا تو سب صحابہ کے چہرے ادھر پھر گئے، نماز رک گئی، دیدار شروع ہو گئے. اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے نا کہ صحبت بہتر ہے. صحبت، نماز پڑھ رہے تھے تو عبادت ہو رہی تھی، دیدار شروع کیا تو کیا شروع ہو گئی؟ تو صحابہ مصطفیٰ کے لیے نماز روکتے تھے، اور حسین وہ ہے کہ جس کے لیے مصطفیٰ نماز روک دیتا تھا، جس کے لیے مصطفیٰ نماز روک دیتا تھا. یہ حسین کو باور کرانا تھا، حسین کو باور کرانا تھا کہ حسین تجھ میں اور عام مسلمان میں کیا فرق ہے، تجھ میں اور عام کلمہ پڑھنے والے میں کیا فخر ہے. تجھے عبادت بھی سلام کر رہی ہے، سجدے بھی سلام کر رہے ہیں، تقویٰ بھی سلام کر رہا ہے. تو بس کبھی وقت آئے گا تقویٰ پہ، ایمان پہ، عبادت پہ، کہ جب سب کچھ قربان کرنا پڑے گا، سب کچھ لٹانا پڑے گا، باقی سارے اپنے اپنے حساب سے چل رہے ہوں گے، ان کی اپنی اپنی دلیلیں ہوں گی، اپنے اپنے راستے ہوں گے. مگر حسین آج اگر عبادت تجھے سلام کر رہی ہے تو کل سب کچھ لٹا کر عبادت کو بچانا تیرا کام ہوگا، ایمان کی لاج رکھنا تیرا کام ہوگا.
اسلام کی عظمت پہ پہرا دینا تیرا کام ہوگا. اس طرح حسین تیار ہوا اور پھر وہ حسین بنا جس کے بارے میں حضور نے کہا کہ حسین مجھ میں سے ہے اور میں بولو نا میں حسین میں سے ہوں. اب جب کربلا میں حسین گیا, کہاں پہ؟ کربلا میں حسین گیا تو بھائی حسین نہیں گیا, مصطفیٰ گیا. کربلا مصطفیٰ کو پکار رہی تھی. قربانی شروع بنا سے ہوئی تھی. شروع تو شروع کرنے والے نبی تھے نا, بولے نا. تو جس کام کو شروع نبیوں نے کیا ہو اس کی تکمیل غیر نبی سے ہو سکتی ہے؟ بولے. تکمیل کے لیے تو زیادہ صلاحیت چاہیے, تکمیل کے لیے تو زیادہ استعداد چاہیے. مینا میں شروع ہوا, کربلا میں مکمل ہو رہی تھی. تو یہاں امتی کے بس کی بات نہیں تھی. یہاں تو صرف نبی نے نہیں آنا تھا, نبیوں کے نبی نے آنا تھا, رسولوں کے رسول نے آنا تھا. تو پھر رسول تو نہیں آئے مگر جسے بھیجا اس میں پورا رسول اترا ہوا تھا. نبی خود نہیں آیا مگر جس کو تیار کر کے بھیجا ہے, بس جسم امتی کا تھا, صلاحیت ساری مصطفیٰ کی تھی, کمال سارا مصطفیٰ کا تھا. یہی وجہ ہے حضور نے کربلا میں کوئی مدد نہیں مانگی. بولے بدر میں مدد, بدر میں بولے وہاں فرشتے, وہاں بارش بھی ہوئی تھی. بولے تو وہاں تو 313 اور تھے بھی لڑنے والے, یہاں تو تھے ہی بہت, اور وہ سارے لڑنے والے, باقاعدہ لشکر نہیں تھا. تو پھر یہاں مانگنی چاہیے تھی. یہاں تو کیوں نہیں مانگی؟ کیوں نہیں مانگی؟ اس میں دو چیزیں تھیں. اس قربانی کو شروع کس نے کیا تھا؟ ابراہیم و اسماعیل. اس قربانی کا آغاز کس نے کیا؟ تو پھر جانتے ہو ابراہیم سے آگ میں ڈالا گیا تو فرشتوں نے کہا تھا نا ہم پانی لے آتے ہیں, ہوا لے آتے ہیں, آگ بجھا دیتے ہیں. ابراہیم نے آگے سے کیا کہا تھا؟ چلو پیچھے ہٹو, تمہیں میرا زیادہ خیال ہے؟ جس کے لیے مر رہا ہوں اسے نہیں پتا میں کس حال میں ہوں. آج وہ جانے تو میں جانوں. فرشتوں کی پیشکش کو رد کر دیا, رد کر دیا. تو یارو جو قربانی شروع ہوئی تھی تو مدد نہیں مانگی گئی, تو جس کی تکمیل ہو رہی ہو تو پھر مدد کیوں مانگی جائے؟ پھر مدد کیوں مانگی جائے؟ مصطفیٰ نے کہا مولا میرا حسین جب کربلا میں ہو, مصیبتوں کا حملہ ہو, مصیبتوں کا حملہ ہو, ہر طرف سے شیطانی قوتوں نے حسین کو گھیرا ہوا ہو, مولا میں نہیں کہتا بارش بھیج دینا, میں نہیں کہتا فرشتے بھیج دینا, میں نہیں کہتا غیبی مدد کر دینا, کچھ نہیں کرنا. تجھے اگر مصیبتوں کے بھیجنے پہ ناز ہے نا تو مجھے بھی حسین بنانے پہ ناز ہے. مجھے بھی حسین بنانے پہ ناز ہے. میں کچھ اور نہیں مانگتا, بس کربلا میں میرے حسین کو صبر کرنے والا بنا دینا, صبر کرنے والا بنا دینا. اگر میں نے حسین کو پالا ہے, حسین کو تیار کیا ہے, جسم سے جسم لگا کر پورا جوہر حسین میں منتقل کیا ہے, تو اب میں بھی چاہتا ہوں نا کہ دنیا دیکھے حسین کیسا بنا ہے, حسین کی تربیت کا معیار کیا ہے, حسین نیچت کی شان کیا ہے. تو بس مولا میرے حسین کو کچھ اور نہ دینا, صرف صبر کرنے والا بنا دینا. تو پھر بولیے کربلا میں حسین نے پھر صبر کیا کہ نہیں؟ بولیں. اور کمال کا صبر کیا, کمال کا صبر کیا. اگر یہ صبر امتی کا ہوتا تو اس معیار پہ نہ جاتا, کہیں نہ کہیں جا کے لوٹ کر جاتا.
کمزوری دکھا جاتا، مگر یہ جسم حسین کا تھا، صبر حقیقت میں مصطفیٰ کا تھا۔ تو مصطفیٰ کے صبر کو کون شکست دے سکتا ہے؟ بولیے، مصطفیٰ کے صبر میں کون نقص نکال سکتا ہے؟ تو حسین کی شکل میں صبر مصطفیٰ کمال تک پہنچ گیا۔ کیا کمال تک پہنچ گیا؟ تو پھر جانتے ہو ہر شے لٹا دیا، ہر شے لٹا دیا۔ کسی بوڑھے باپ کا ایک جوان بیٹا بھی مر جائے نا تو اسے چل کے قبرستان مل جایا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ سہارے دے کر جاتے ہیں۔ حسین کے صبر پہ قربان جائے، جس کی جوان بھی گئے، شیر خان بھی گئے، سارا خاندان گیا، اب بھی کوئی حسین کو سہارا نہیں دے رہا، اب بھی ہر کسی کو سہارا حسین دے رہا ہے۔ اب بھی گھوڑے پر کسی نے سہارا دے کر حسین کو نہیں بٹھایا، خود سوار ہوا، خود میدان میں گیا۔ اب بھی حسین کے زور کا عالم یہ ہے کہ لشکر میں آوازیں اٹھیں، اگر مل کر حسین کا مقابلہ نہیں کرو گے نا تو یہ ایک حسین سارے لشکر کو ذبح کر دے گا۔ ہم اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مل کے مقابلہ کیا۔ کیا اس حسین کا کہ جس کا سب کچھ پہلے ہی لٹ چکا تھا، بے شمار بار نیزوں کے بار، تیروں کے زخم، تلواروں کے زخم، حسین زمین پہ گر گیا۔ بولیے، سب کچھ لٹا بھی دیا، اپنا آپ قربان بھی کر دیا، مگر یارو حسین کا صبر دیکھو۔ حسین اس وقت بھی کتنا ہوش میں ہے۔ یہ ہے کمال حسین، یہ ہے کمال حسین۔ اس وقت بھی حسین حواس باختہ نہیں ہوئے، بے ہوش نہیں ہوئے، بولو نا، سینس اس وقت بھی حسین کی سینس قائم ہے، اس وقت بھی حسین کے ہوش قائم ہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس وقت بھی حسین تکڑا ہے، اس لیے کہ یہ حسین آب زمزم پی کے نہیں بنا تھا، مصطفیٰ کا لعاب پی کے بنا تھا۔ یہ زمین پر کھیل کے نہیں بنا تھا، مصطفیٰ کے سینے پہ کھیل کے بنا تھا۔ اس نے قرآن سامنے بیٹھ کے نہیں پڑھا تھا، مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھ کے پڑھا تھا۔ سارا گلبہ لٹ گیا، جسم زخموں سے چور چورے، بیٹھا نہیں جاتا۔ شمر آخری بات کرنا چاہ رہا ہے، گردن کاٹنا چاہ رہا ہے نا۔ یہ لمحہ کسی شخص پہ آ جائے تو اس کی ذہنی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ مگر حسین اس لمحے بھی پوچھتا ہے، شمر گردن کاٹ لینا، مگر یہ بتا وقت کون سا ہے؟ اصل صبر حسین یہ ہے۔ اس لمحے بھی حسین ہوش میں ہے، حواس میں ہے، وقت کا شعور ہے۔ لوگ کہتی ہے قیامت برپا ہو جاتی ہے، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی، مگر نہیں، حسین کو سب کی خبر تھی۔ حسین اس وقت بھی ہوش میں تھا، شمر سے پوچھا وقت کون سا ہے؟ اب وہ بھی سمجھ جائیں، اس نے بھی وہ کافر نہیں تھا، کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہودی نہیں تھا، وہ ہندو نہیں تھا، تبھی تو حسین نے پوچھا نا کہ بتاؤ وقت کون سا ہے۔ کافر سے پوچھنے کا کیا معنی ہے؟ شمر نے کہا کہ جمعے کا وقت۔ شمر نے کہا سمجھ جاؤ کن لوگوں نے حسین کو قتل کیا ہے، کن لوگوں نے حسین کو قتل کیا ہے۔ تو میری بات یاد ہے نا، اب قیامت تک اسلام کو نقصان کافروں کے ہاتھوں سے نہیں پہنچے گا، منافقوں کے ہاتھوں سے۔ کن کے ہاتھوں سے؟ منافقوں کے ہاتھوں سے، دین بیچنے والوں کے ہاتھوں سے، کسی ہندو کے ہاتھ سے نہیں، کسی کافر یہودی عیسائی کے ہاتھ سے نہیں۔ قیامت تک نقصان پہنچے گا تو منافقوں کے ہاتھوں سے پہنچے گا۔ وہ جو حسین کی گردن کو، حسین کی گردن کو کاٹنا چاہ رہا ہے، اس سے حسین نے پوچھا کون سا وقت ہے؟ اس نے بھی آگے سے کیا کہا؟ بولے جمعے کا وقت ہے۔ حسین نے کہا لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ لوگ؟ شمر بولا
کہا کہ نماز پڑھ رہے ہوں گے، سجدے کر رہے ہوں گے، رب کی بارگاہ میں بندگی کا اظہار کر رہے ہوں گے، تو پھر حسین نے کہا گردن کاٹ لینا، گردن کاٹنے سے نہیں روکنا، جب نانے نے ہی نہیں روکا تو میں کیوں روکا؟ جب نانے نے مجھے نہیں بچایا تو میں کیوں اپنے آپ کو بچاؤں؟ اس نے بھی صبر کا پرچم لہرایا، میں بھی شکر کا پرچم لہرا رہا ہوں۔ گردن کاٹ لینا مگر دنیا سے جانے سے پہلے مجھے یہ سر مولا کی بارگاہ میں جھکا تو لینے دیں۔ حسین اس وقت بھی کس میں گئے؟ بولیں۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے جسم کی تکلیف، کیا؟ اور ایک ہوتی ہے ذہنی تکلیف، کیا؟ جس میں انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ حسین کو نہ جسم کی تکلیف تھی نہ ذہن کی تکلیف تھی۔ حسین کی زبان پہ اس وقت کوئی شکوہ کوئی شکوہ نہیں آیا کہ مولا تیرے نبی کا نواسا ہوں، یہ میرا کیا حال کر دیا، یہ مجھے کہاں پہ لے آیا، یہ میرا انجام کیا ہو رہا ہے، میرا خاندان کس مقام پہ پہنچ گیا۔ نہیں، ایک لفظ بھی شکوے کا حسین کی زبان پر اس وقت بھی نہیں آیا، بلکہ سجدہ کرنے کو دل چاہا، اور سجدہ شکوہ کرنے والا نہیں کرتا، سجدہ شکر کرنے والا کرتا۔ حسین نے سجدے میں سر رکھ دیا، تو پھر میں کہوں گا کہ ساری کائنات کے سجدے ایک طرف، حسین کا سجدہ ایک طرف، حسین کا سجدہ۔ مولا بھی کہہ رہا ہوگا حسین تیرے سجدے کو سلام، تیرے اس جذبے کو سلام، تیری اس کیفیت کو سلام، تیرے اس جذبہ تشکر کو سلام۔ لوگ تو گھروں میں سجدے کرتے ہیں نا، ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کر کے سجدے کرتے ہیں، قالینوں پہ سجدے کرتے ہیں، پرامن ماحول میں سجدہ کرتے ہیں، مگر حسین تجھ پہ کائنات کے سارے سجدے قربان ہو جائیں، بندگی قربان ہو جائے، تقویٰ قربان ہو جائے، اور میرے مصطفیٰ کا سارا دین قربان ہو جائے، کہ اس لمحے میں بھی کہ جب تو بیٹھنے کے قابل بھی نہیں تھا، قاتل تیرے سر پہ کھڑا تھا، اس لمحے بھی تجھے یاد ہے تو میرا سجدہ یاد ہے۔ تو پھر حسین یاد رکھ، اگر تجھے اس لمحے میں یاد رکھنا، اگر تجھے اس لمحے میں، تو پھر حسین یاد رکھنا اب قیامت تک دنیا کو تو یاد رہے گا، اب قیامت تک دنیا کو تو یاد رہے گا۔ تو پھر غریب نواز کہنے پہ مجبور ہوگا کہ شاہ نہیں، شاہ تھوڑا سا اور سننا چاہتے، شاہ بادشاہ دین پنا، یہ کسی عام چٹو پھرتو شاعر نے نہیں کہا، کسی داد لینے والے اور محفل کو سجانے والے شاعر نے نہیں کہا، یہ اس نے کہا ہے کہ جس نے خود 99 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے، تو پھر اسے پتہ ہے نا بھی کلمے کی قیمت کیا ہے نا، اور کلمے اور حسین کا تعلق اور دین اور حسین کا تعلق کیا ہے۔ اس نے کہا کہ شاہ بادشاہ دین پنا، دین است حسین، دین پنا، دین بھی حسین ہے، پورا دین کون ہے؟ حسین ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جب حضور نے کہہ دیا حسین مجھ میں سے ہے، میں اگر مصطفیٰ دین ہے تو پھر حسین بھی دین ہے، اگر مصطفیٰ دین سے جدا نہیں ہو سکتا تو پھر حسین بھی دین سے جدا نہیں ہو سکتا۔ سب داغ نہ داغ دست در، حقا کے بنا الہ الہ، لا الہ کی بنیاد بھی لا الہ کی بنیاد بھی خواجہ نے کہہ دیا کلمہ بھی اسی کا قبول ہوگا جس کے سینے میں پہلے پیار حسین کا ہوگا، محبت حسین کی ہوگی، عقیدت حسین کی ہوگی، جو حسینی ہوگا
وہی مباحد ہوگا، جو حسینی ہوگا وہی عاشق رسول ہوگا، جو حسینی ہوگا وہی صاحب تقویٰ ہوگا، وہی خدا کا بندہ ہوگا۔ اور جسے حسین سے محبت کرنا نہیں آیا اسے کیا خبر کہ ایمان کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ صحبت صحابہ کو بھی ملی ہے اور صحبت مگر دونوں کی صحبت میں بولے اب بات سمجھ میں آ گئی نا۔ اس لیے صحابہ کا مقام اپنی جگہ اور بولے حسین کا مقام اپنی جگہ۔ وہ کسی نے کہا نا کہ کربلا تک وہ اسلام پہنچایا بدر والوں نے، کربلا تک اسلام کو پہنچایا، اب قیامت تک اسلام پہنچائیں گے کربلا والے، قیامت تک اسلام کا ڈنکا گونجے گا۔ یہ خیرات حسین کی ہوگی، یہ صدقہ حسین کا ہوگا۔ اس لیے اسلامی سال کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ ذکر بولو، ذکر حسین سے ہو رہا ہے، تاکہ جب نیا سال شروع ہونا تو جذبے بھی نئے ہوں، جرأت بھی، استقامت بھی، ایمان بھی، تقویٰ بھی، خلوص بھی، دین کے ساتھ وارفتگی بھی نہیں ہو، مصطفیٰ کے ساتھ عقیدت بھی، اندر کا سارا ماحول کیا ہو جائے؟ نیا ہو جائے۔ تو نیا بن کے میدان میں اتر کر، تاکہ کوئی دنیا کا ظالم، کوئی جابر، کوئی یزید، کوئی استحصالی قوت اس نئے مومن کو شکست نہ دے سکے۔ حسین کی محبت کا صدا یہ ہے کہ حسین سے پیار کرنے والا سر کٹا سکتا ہے مگر جھکا نہیں سکتا، ہر شے دے سکتا ہے مگر ایمان کا سودا بولے، ایمان کا سودا۔ جب بھی ایمان پہ کڑا وقت آئے گا پیچھے کربلا کا حسین آئے گا، ایمان پہ پہلا دے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس انشاءاللہ یہ پیر کے دن 9 محرم ہے، تو 9 محرم کو انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد آپ کی اس مسجد میں امام علی مقام کی یاد میں عظیم الشان محفل پاک منعقد ہوگی، جس میں پاکستان کے معروف خطیب ہیں، ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، علامہ انوار المصطفیٰ مدنی، ان کا خطاب ہوگا اور محترم صابر سردار صاحب وہ بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ پیر کے دن مغرب کی نماز کے بعد آپ سب حضرات کو شرکت کی تقریر